صلوات بر محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی حبیب الہ العالمین، اشرف المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جد الحسن والحسین، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم المحمد، الصلاة والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی الکتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ صلوات بر محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ بانیان مجلس کی جانب سے اور میری جانب سے کہ مسلسل آج 8ویں دن آپ نے ان مجالس میں شرکت کی زحمت فرمایا، اور اس سلسلے کے ہماری 2 مجالس ابھی باقی ہیں۔ ہم نے روز اول اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ ذکر کرو اس لیے کہ ذکر کرنا ہی مومنین کے لیے نفع بخش ہے، اور پھر ہم نے تفصیل کے ساتھ لفظ ذکر کے معنوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس ذیل میں مسلسل ہم اس عزاداری میں مصروف ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات بتائی تھی کہ خود قرآن مجید میں قرآن مجید کو ذکر کہا گیا، پیغمبر اسلام کو ذکر کہا گیا، اللہ تعالیٰ کے متعلق، بشر کے متعلق، مبدأ و معاد کے متعلق جو باتیں قرآن مجید میں ذکر کی گئیں ان کو بھی ذکر کہا، امر بالمعروف کو ذکر کہا، نہی عن المنکر کو ذکر کہا، اور پھر کبھی پچھلی قوموں کے واقعات کو قرآن نے دہرا کر کہا کہ یہ بھی ذکر ہے۔ چونکہ ان مجالس میں ہم قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں، احکامات الہی پر روشنی بھی ڈالی جاتی ہے، پیغمبر اسلام اور ان کے اہل بیت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں، تاریخی واقعات کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے جواز پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہماری مجلس کو بھی ہم ذکر کہنے کا حق رکھتے ہیں، اور پھر میں نے یہ بات بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی عمل ہوتا ہے اس کے پیچھے نیت ہوتی ہے، اور نیت کا اظہار اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جس کی قربت ہم چاہتے ہیں کہ اس کی صفات کا ہمارے وجود سے اظہار ہونے لگتا ہے۔ جسے میں نے مثالیں دی تھی آپ کے سامنے، بندہ ہر عبادت سے پہلے نیت کرتا ہے قربتاً الی اللہ کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں،
تو اس کا آؤٹ پٹ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر اپنے پروردگار سے واقعاً قریب ہوتا جاتا ہے تو جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ان صفتوں کا بندے سے اظہار ہونے لگتا ہے. اسی مثال کو ہم نے مثال بنا کر آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر مجلس حسین کا مقصد یہ ہے کہ ہم امام حسین سے قریب ہو جائیں تو ان کی صفتوں کا ہمارے وجود سے اظہار ہونا ضروری ہے. مجھے نہیں معلوم آپ نے ابھی تک کی عمر میں کتنی مجلسوں میں شرکت کی ہے. مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نے اپنی اس عمر تک کتنے مجالس میں شرکت کی ہے یا کتنے مجالس کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ ہم کبھی اس کو گنتے نہیں ہیں. تو مومنین کراچی نے کوشش کی مجالس کی تعداد کو گننے کے لیے، تو انہوں نے اندازہ کیا کہ پہلی محرم سے 9 محرم تک، جسے ہم عشرہ مجالس کہتے ہیں، شہر کراچی میں 68 عشرے ہوتے ہیں، 68، جن میں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے گھروں میں یا اور اس طریقے کے جو مجالس منعقد ہوتی ہیں چھوٹے مقامات پر، اس کو شمار نہیں کیا ہے. ان مجلسوں کو شمار کیا ہے جس میں مرکزیت ہے، کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں مثلا. پھر انہوں نے کوشش کی کہ سال بھر میں اس شہر میں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس فگر پر پہنچا کہ صرف شہر کراچی میں ایک سال میں 450,000 یعنی 4,50,000 مجالس ہوتی ہیں. جس شہر میں 4,50,000 مجلسیں ایک سال میں ہوتی ہوں، اس شہر میں رہنے والوں پر قرآن مجید کی آیتوں کا، احکامات الہی کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کتنا اثر ہونا چاہیے تھا. مجھے نہیں معلوم، میں صرف ایک مرتبہ گیا ہوں کراچی، لیکن اپنے آپ کے لیے تو میں سوال کر سکتا ہوں کہ اگر میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر آج کی تاریخ تک پتہ نہیں کتنے سالوں سے، تو ماہ اعظام میں شاید 100-150 مجالس ہو جاتی ہیں ہماری، سننے والوں پر، مجھ جیسے انسان پر جو مسلسل پڑھ رہا ہے، ہماری فکر پر، ہمارے خیالات پر، ہمارے اعمال پر، ہمارے وجود پر کتنا اثر ہوا. عزیزان گرامی، ہم مسلسل آپ کے سامنے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایٹریبیوٹ، ایک ویلیو امام حسین علیہ السلام کی پیش کریں، قرآن مجید کی روشنی میں، پیغمبر اسلام کی سیرت کی روشنی میں، مولا کائنات کی زندگی کی روشنی میں، اور پھر اس کے بعد کم از کم خیال کریں، ایٹ لیسٹ آئی کین یوز دا ورڈ، کوشش کریں کہ کیا ہم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا شہادت سے، جہاد، صبر، شکر. کل ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ایثار، اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو لگا ہو کہ شوکت صاحب مسلسل اصرار کرتے جا رہے ہیں، دیو دیو دیو. میرا کوئی وسیع مطالعہ نہیں ہے قرآن مجید پر، لیکن جتنا بھی میں نے غور کیا ہے، تلاش کیا ہے، مجھے کہیں پر بھی کوئی آیت ایسی نہیں ملی کہ جہاں اللہ بندوں کو مال بچا کر کل کے لیے رکھنے کے واسطے اصرار کر رہا ہو. مجھے پیغمبر اسلام کی یا
ائمہ معصومین میں سے کسی کی کوئی حدیث ابھی تک ہوگی مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اٹھا کے رکھو تاکہ تمہاری مستقبل کے لیے مال، تمہاری دولت، تمہاری جائیداد تم کو کام آنے والی ہے۔ اس کے برخلاف جتنا میں نے ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی کوشش کی، مجھے ملا کہ مولا کائنات ایک مرتبہ بیٹھ کر رو رہے تھے۔ صحابی نے پوچھا یا علی رونے کی کوئی وجہ ہے؟ کہ پتہ نہیں، آج تیسرا روز ہے، کسی نے مجھ سے کوئی چیز مانگا نہیں ہے، میں نے کسی کو کوئی بھی چیز عطا نہیں کی۔ عزیزاً گرامی، کل میں نے آپ کے سامنے دینے کے 3 لیولز کو پیش کیا تھا: سخاوت، جود، ایثار۔ اور یہ کہا تھا کہ سخی بن جانا خود ایک بہت بڑا کمال ہے، اس لیے کہ سخاوت کے معنی ہی یہ تھے من اعطى الباز وعق الباز، کہ میں دوسرے کو وہی دوں جو میرے لیے میں پسند کرتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے انسان کے اندر اگر خود یہ سخاوت جیسی کوالٹی پیدا ہو جائے، ہم تھوڑی دیر کے لیے جود کو بھول جائیں، ایثار کو بھول جائیں کہ وہ ہم سے بہت ہی اعلیٰ و ارفع بندگان خدا کے لیے، ائمہ کے لیے، انبیاء کے لیے ہے۔ شاید ہم جیسا انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جو منزل ایثار ہے۔ ہم اگر منزل سخاوت کی بات کریں تو اس کا ڈیفینیشن یہ دیا گیا کہ من اعطى البعض وابقى البعض، دوسروں کو وہی دے جو اپنے لیے رکھتا ہو۔ دوسرے کو تو ویسا مکان نہیں دے سکتا جیسے میں اپنے مکان میں رہتا ہوں، دوسرے کو ویسی گاڑی نہیں دے سکتا جیسی گاڑی میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ کیا کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو ویسی غذا کھلا دوں ایک مرتبہ زندگی میں جیسی غذا میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ دوسرے کو ویسا لباس پہنا دوں کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ، جو لباس، جو کوالٹی کا لباس میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں؟ کم از کم وہاں تک تو پہنچوں۔ رمضان مبارک میں اکثر ہم لوگوں سے ڈونیشن جمع کرتے ہیں اور اناج کے پیکٹس اور لباس ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو غذا کی حد تک ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم سال بھر جس لیول کی، جس کوالٹی کی چیزیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ غذا کی پیکٹ جو اناج کا بیگ بنتا ہے ایگزیکٹلی وہی کوالٹی کی چیزیں اور اسی طرح کے دکانوں کا مال ہم خرید کر دیں، سال میں ایک موقع۔ لیکن مجھے تعجب ہوا، یہی بات جب ہم لباس پر آتے ہیں تو ہمارے دوست نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ اگر ایک آدمی کو آپ کی طرف سے لباس دیا جاتا ہے تو اس کی کاسٹنگ کہاں تک آتی ہے؟ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، اب تو ریٹ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ 450 روپے ہم ایک آدمی کے لیے مختص کرتے ہیں اس کے ایک لباس کے واسطے۔ انہوں نے کیا جواب دیا پاتا ہے؟ شوکت صاحب 450 تو بہت زیادہ ہیں، اگر آپ فلاں سڑک پر جو فلاں دکان ہے وہاں چلے جائیں گے تو آپ کو 300-350 میں بھی مل جائے گا۔ قسم خدا کی، ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے، کیا وہ 350 والا لباس میں اپنی بیٹے کو پہناؤں گا، اپنی بیوی کے لیے پسند کروں گا، اپنے لیے چاہوں گا، اپنی چھوٹی بہن کے لیے پسند کروں گا؟ ارے کم از کم سال میں ایک مرتبہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دوسرے کو وہ دیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ انسان اس کے لیے بھی زندگی میں ایک وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جبکہ قرآن مجید پکار کر کہہ رہا ہے الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، باللیل والنہار، چاہے وہ رات کو یا دن کو، سرا وعلانیہ،
چاہے وہ دکھا کر دیتے ہوں یا چھپا کر دیتے ہوں. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان لوگوں کے لیے قیامت کے میدان میں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. معلوم کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جب دیتے جاؤ گے تو تمہارے سے غم دور ہوگا، خوف دور ہوگا. ہم لوگ مال کو جمع کرتے ہیں، مال کے ساتھ خوف خود بخود پیدا ہوتا ہے. پتہ نہیں کس وقت انکم ٹیکس والے کے ریٹ کر لیں گے، پتہ نہیں کون کس وقت آگے ہمارے سے کچھ مانگ لے گا، پتہ نہیں کس وقت ہمارا کچھ نقصان ہو جائے، کوئی چیز ضائع ہو جائے. مطلب انسان جتنا مال جمع کرتا جاتا ہے اس کے لیول کے اعتبار سے اس کے خوف میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. جبکہ قرآن مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم جب دیتے ہو، چاہے دن کو دیتے ہو، رات کو دیتے ہو، دکھا کر دیتے ہو، چھپا کر دیتے ہو، ہم تمہاری گارنٹی دے رہے ہیں. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. پھر بھی ہم تیار نہیں دینے کے لیے. اچھا، دینا، عطا کرنا، چیریٹی تو بہت چھوٹا لفظ لگتا ہے مجھے، خاص طور پر کل کی مجلس کے بعد جو میں نے لیولز آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، سخاوت، جود، ایثار، جس کا میری معلومات کے حساب سے ابھی تک کوئی انگلش ٹرم مجھے نہیں ملا، لیکن کم از کم سمجھ بھی تو آیا کہ سخاوت کیا ہوتی ہے، جود کیا ہوتا ہے، ایثار کیا ہوتا ہے. کم از کم ذہن میں ایک بات تو بیٹھی کہ ہم کو جو ملا ہے اس میں سے ہم کو دینا ہے. میں نے کوشش کی کہ دنیا میں 156 ممالک میں سب سے زیادہ دیتا کون ہے. دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، اسلام، کرسچینٹی، ہندوازم، جینزم، بدھزم، پارسی، سکھ سردار، یہودی. کبھی سوچا آپ نے کہ جغرافیکلی کنٹری لیول پر سب سے زیادہ کون دیتا ہے؟ مذہب کے اعتبار سے سب سے زیادہ کون دیتا ہے؟ بڑی سرپرائزنگ فگرز میرے سامنے آئے. امریکہ 5ویں نمبر پہ ہے، کینیڈا 7ویں نمبر پہ ہے، یو کے 11ویں نمبر پہ ہے. جنرسٹی فیکٹر، جنرسٹی فیکٹر پہلے بتا دوں 3 چیزوں پر منحصر ہوتا ہے. ایک 3 پوائنٹس ہے جنرسٹی کہ دینا مطلب کیا دینے کا ہے. ایک، جو کسی نامعلوم شخص کے لیے مدد کرے. ایسا نہیں کہ میں بھائی بھانجا بھتیجا بیٹا کو مدد کر کے کہہ دوں کہ میں نے بہت سخاوت کی. نہیں، ہیلپ ٹو اسٹرینجرز یہ ٹرم ہے اس میں. ہیلپ ٹو اسٹرینجرز، ایسا شخص جس سے آپ کی واقفیت نہیں تھی پھر بھی آپ کی مدد کی. فرسٹ فیکٹر جنرسٹی میں. دوسرا فیکٹر ہے کون ہے جو اپنے کمائے ہوئے مال سے لوگوں کو چیریٹی کرتا ہے، ڈونیشنز دیتا ہے. اور تیسرا فیکٹر ہے والنٹیئرنگ ٹائم. آپ پیسہ نہیں دیتے ہیں، مال نہیں خرچ کرتے ہیں، مگر اپنا وقت دیتے ہیں. اور اگر آپ میرے سے پوچھیں گے پچھلے 8 سال سے جب گراس روٹ لیول پہ کام کر رہا ہوں تو مجھے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ دا موسٹ ایکسپینسو کموڈٹی ٹوڈے از دا ٹائم. اتنا قیمتی ہو گیا ہے وقت کہ ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ بچوں سے بات کرے، بچوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ ماں باپ سے بات کرے. اتنا قیمتی ہو گیا وقت. اگر آپ اپنے بیٹی سے کہیں گے کہ بیٹا تم نے لنچ کھایا تو بولے گا لنچ کی بات مت کریے، کام بہت بڑا ہے. دیٹ مینس فار دیٹ پرسن کھانا کھانا از لیس امپورٹنٹ دین کام کرنا. سیکنڈ پرائرٹی پہ آگے بات. نماز پڑھنا ہے، پہلے کام کر لوں پھر نماز پڑھ لو. نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہے، بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی اور چیز میں مصروف ہیں. تو یہ 3 فیکٹرز کی بیسس پر جنرسٹی فیکٹر ڈیفائن کیا جاتا ہے. ہیلپ ٹو اسٹرینجرز، گیونگ ڈونیشنز، والنٹیئرنگ ٹائم. تینوں کو ملا کر کہتے ہیں جنرسٹی فیکٹر. اس میں یو ایس ہے 5ویں نمبر پر، کینیڈا ہے 7ویں نمبر پر، یو کے ہے 11ویں نمبر پر، ایران ہے 17ویں نمبر پر، 17th پوزیشن. پہلے نمبر پہ کون ہے؟ میانمار، جہاں کی اکثریت بدھسٹ ہے، مسلمان نہیں ہے. اگر میں
एकेडमिक फैक्टर को कंसिडर करूं, लिटरेसी फैक्टर जिसको कहते हैं, पढ़ाई का लेवल जो डिफाइन करता है, तो लिटरेसी फैक्टर में म्यांमार 107 पोजीशन पे है, लेकिन जेनरसी फैक्टर में नंबर 1 पोजीशन पे है। मालूम हुआ दिमाग बड़ा होने से दिल बड़ा नहीं होता है। जेनरसी करने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि जो क्वालिटी मुसलमानों में होनी चाहिए थी, अल्लाह ने वादा किया है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतुन हब्बा, कि अगर कोई बंदा अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह ने वादा किया है कि उसको 700 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। ये तो बड़े फख्र की बात है कि मुसलमानों के हाथ में कुरान मजीद जैसी किताब है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अल्लाह तुम्हारे माल के देने के एक्ट को 700 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है। उसके बावजूद जेनरसिटी इंडेक्स में मुसलमानों का नंबर बहुत दूर है। कहां बैठे हैं हम लोग? माल से मोहब्बत बुरी बात नहीं है। मौला कायनात से किसी ने सवाल किया था, या अली आप सूखी रोटी खाते हैं? कहां खाता हूं। क्या लजीज ग़िज़ा खाना गुनाह है, हराम है? तो बिल्कुल नहीं, खाइए लजीज ग़िज़ा। तो बंदे ने फिर पलट कर पूछा, जब लजीज ग़िज़ा खाना बुरा काम नहीं है, गुनाह नहीं है, तो फिर आप सूखी रोटी क्यों खाते हैं? कहा, मैं सिर्फ अमीरों का इमाम नहीं हूं, मैं गरीबों का भी इमाम हूं। तुम्हारी नजर में तुम हमेशा अमीर को देखते हो और कोशिश करते हो कि हमेशा अपने आप को उस मंजिल तक ले जाए जिसकी वजह से तुम हमेशा, लाख तुमको अल्लाह नेमतें अता करे, मुसलसिल तुम अपने आप को गरीब समझते हो। हालांकि अल्लाह ने तुम्हें बहुत सी नेमतें दी, लेकिन तुमने अपना मेयार, अपना लेवल एक अमीर को देखकर कंसिडर किया कि मुझे वहां तक पहुंचना है, लिहाजा जिंदगी भर उसकी नेमतें मिलने के बावजूद तुम अपने आप को गरीब समझते हो। मैं जिंदगी भर एक गरीब तरीन इंसान को देखकर समझता हूं कि मैं उसका इमाम हूं, उसका मौला हूं, लिहाजा मैं भी अपने आप को उसके लेवल पर रखता हूं। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे थे मिंबर पर। गुफ्तगू करते करते एक मर्तबा माल पर गुफ्तगू शुरू हो गई। बंदे बहुत से सामने बैठे हुए थे। एक बंदा सुन रहा था तवज्जो के साथ, और जैसे जैसे इमाम बयान कर रहे थे उसके मुंह में पानी आ रहा था। इमाम की नजर उस बंदे खुदा पर गई। कब मैं जब जब लफ्ज माल पर गुफ्तगू करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे एक किस्म की खुशी मयसर हो रही है, तो खुश हो रहा है, तेरे मुंह में पानी आ रहा है। बंदा शरीफ था, जवाब दिया, हाँ मौला, मुझे दौलत से प्यार है, माल से मोहब्बत है। इमाम ने जवाब दिया, बेशक तू जितनी चाहे मोहब्बत कर ले माल से, मगर एक बात याद रख, तू जितना माल कमा ले, जितनी दौलत कमा ले, जितने मकान खरीद ले, जितनी जमीनें खरीद ले, जितना बिजनेस एक्सपैंड कर ले, कभी भी तेरा माल तेरे वजूद का हिस्सा नहीं बन सकता। तुम अपने घर में रहोगे, तुम्हारा माल तुम्हारे बैंक में रहेगा। तुम एक शहर में रहोगे, तुम्हारा बिजनेस किसी दूसरे शहर में रहेगा। तुम इस फ्लैट में रहोगे, तुम्हारा फार्म हाउस कहीं और रहेगा। मतलब कभी ऐसे नहीं हो सकता कि जो माल तुमने कमाया है वो तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन जाए। लेकिन बंदे खुदा याद रख, जो नमाजें तूने पढ़ी है, जो रोजे तूने रखे हैं, जो हज तूने किया है, जो नेकियां तूने की है, तेरे वजूद के साथ ऐसे लग जाती हैं कि कायनात में कोई ताकत नहीं है कि तेरी नेकियों को तेरे वजूद से अलग कर सके, चाहे तू जिंदा रहे, चाहे तू कब्र में पहुंच जाए। अज़ीज़ान निगरानी, चलिए मैं गुफ्तगू को एक दूसरा रुख देता हूं। ये तो
تھوڑا سا ایکسٹینشن تھا کل کی گفتگو کا، ایثار، دیو دیو دیو. آج کہتا ہوں مت دیو. خرچ کرنا مشکل کام ہے، دل نہیں مانتا، بڑی محنت سے کمایا ہے، خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے، کیسے دے دوں؟ مجھے بھی ضرورت پڑنے والی ہے، بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں، ان کو بھی دینا ہے. ٹھیک ہے مت دیجیے. اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. ایک نیا موضوع آپ کے سامنے آج کی مجلس کے لیے چھیڑ رہا ہوں، اس کا نام ہے انفاق. کل کا تھا ایثار، جو ہے وہ دے دو. آج کہہ رہا ہوں کہ دو مت. بھائی کم از کم ادھار تو دے سکتے ہو، قرضہ تو دے سکتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے من ذا الذی. مسلمانوں کو نہیں پکارا، مومنوں کو اس نے آواز نہیں دی. اوپن کوسچن ہے، من ذا الذی، کون ہے. ہر بندے کو آزادی ہے اپنی طرف سے کہ اس من کا جواب دے کہ ہاں میں ہوں تیار تجھے قرضہ دینے کے لیے. من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کو قرض دے. اس کا مطلب اللہ کو ہمارے قرض کی ضرورت ہے. اللہ کو ہمارے قرض کی ضرورت ہے. لفظ تو ہے مگر آیت میں من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو قرض دے. میں نے اردو ٹرانسلیشن دیکھا لفظ قرض، انگریزی ٹرانسلیشن دیکھا لون. مطلب کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بعد میں ابھی نہیں کہہ سکتے نہیں آیت میں عربی کا لفظ تھا، اس لفظ کی یہ بھی معنی ہو سکتی، کچھ نہیں، کلیئر ورڈنگ ہے. اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو لون دے. کئی کے واسطے دے، اس نے وجہ بتائی ہے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، تاکہ میں اس کو ایک اجر کریم عطا کروں. دیکھیے یہ تو اتفاقی بات ہے کہ سال میں حیدرآباد میں ہوں. پچھلے 5 سال سے ہم اپنا عشر مجالس لندن میں پڑھ رہے تھے، اور مومنین لندن کی مہربانی رہی مسلسل میرے ساتھ کہ میں نے ان کے گھر میں قیام کیا. لیکن اگر میں یہاں سے لندن جاؤں اور کسی ہوٹل میں قیام کرنے کا ارادہ رکھوں تو میں کروں گا کیا؟ جب انسان ایک مقام سے دوسرے مقام کو سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دیکھ لے کہ جہاں جا رہا ہے اس کا مقام کیسے ہونے والا ہے. آج تو ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو چکی کہ باضابطہ طور پر آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ میرا مکان یا میرا قیام کیسے ہونے والا ہے، اس میں فیسلٹیز کیا ہیں، اس میں سہولتیں کیا ہیں، اور وہاں رہنے کے لیے مجھے کتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. اور جو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے اگر میں پہلے سے ادا کر دوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم پیسوں میں وہی فیسلٹی میں لے سکتا ہوں. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پیسے کسی بھروسہ مند انسان کو وہاں دے دوں تاکہ وہ انسان میرے لیے وہ سہولتوں کی جگہ پیدا کر دے جہاں میرا قیام ہونے والا ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، قرآن مجید میں مسلسل مسلمان کو سمجھایا گیا کہ دنیا اس کی منزل نہیں ہے، دنیا راستہ ہے، یہاں سے گزرنا ہے، ایک گزرگاہ ہے، یہاں سے گزرو گے، منزل برزخ ہے، منزل قبر ہے، اس کے بعد کی منزلیں ہیں، اس کے بعد تم کو اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچنا ہے. آپ کو مثال دی جا رہی ہے دنیا کے اندر جب تم ایک مقام سے دوسرے مقام کو سفر کرتے ہو تو اپنی منزل کو مشاہدہ کرنا چاہتے ہو کہ جتنی فیسلٹیز مجھے چاہیے وہ ہے کہ نہیں. یہی بات تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو تاکہ میں تمہیں اجر کریم عطا کروں گا اس وقت جب تم اپنے پرماننٹ ریزیڈنٹ بننے کے لیے میرے پاس آؤ گے. پھر بھی ہم نہیں دیتے. میں گیا لندن اور وہاں میرے ایک دوست سے میں نے کہا کہ پیسوں کی کچھ کمی پڑ لی، مجھے دو گے؟ ادھار چاہیے مجھے. اگلی چکر میں جب میں آؤں گا دوبارہ آپ کے پیسے ادا کر دوں گا. فوراً ایک خیال آئے گا ان کو ہم نے بلایا تو یہ آئے،
کسے معلوم اگلی بار آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ان کو ہم نے ابھی تک آتے ہوئے تو دیکھا نہیں. ہمارے ٹکٹ پر تو یہ آتے ہیں. اب کیا امید ہے کہ دوبارہ آئیں گے اور پھر میرا قرضہ بھی واپس کریں گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اس کو اپنا وسیلہ نہیں بناتا جس پر شک ہوتا ہے کہ وہ واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہاں اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم کو اجر کریم عطا کروں گا. اگر اس کے بعد بھی بندہ دینے کو تیار نہیں ہے تو ایک ہی بات آئے گی درمیان میں، خدا نخواستہ شاید ہماری توحید کمزور ہے، خدا کے وعدے پر بھروسہ نہیں ہو رہا ہے. آج تو میں دے دوں گا، پتہ نہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. آج تو میں دے دوں گا، پتہ نہیں محشر میں وہ مجھے پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا کہ وہی شوکت علی مرزا ہیں جنہوں نے مجھے قرض دیا تھا. یہ شکوک تو ہم کو دنیا والوں پر آتے ہیں. یہاں اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم مجھے قرض دو گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اجر کریم عطا کروں گا. بندہ تیار نہیں ہوتا. چنانچہ قرآن مجید میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ من جاء الحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو اللہ کی راہ میں ایک درہم دے گا، ایک حسنہ، ایک نیکی کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو 10 ٹائمز ملٹیپلائی کروں گا. سوچ کر بتائیے کہ ہمارے پاس جب کوئی ایکسس پیسہ جمع ہو جاتا ہے ہم کہاں رکھتے ہیں؟ بینک میں رکھتے ہیں. کس بینک میں رکھتے ہیں؟ 2 فیکٹر ضروری دیکھے جاتے ہیں. ایک، وہ بینک جو ہم کو میکسیمم ریٹرن دے. 2، ہم کو یقین ہو کہ بینک ڈوبنے والا نہیں ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بینک آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ریٹ آف ریٹرن آفر کرتا ہے، مگر پتہ چلتا ہے کہ سال 2 سال 4 سال میں وہ بینک کا دیوالی نکل کر بینک بند ہو گیا. تو عقل مند انسان، سمجھدار انسان دونوں فیکٹرز کو دیکھتا ہے، that he should have maximum rate of return and at the same time اس کا پیسہ محفوظ رہے. اب یہی فارمولا میں اللہ بینک پر اپلائی کر رہا ہوں. یہاں گارنٹی دنیا کا بینک والا دیتا ہے. آنکھوں کے سامنے ہم نے کئی بینکس کو بند ہوتا ہوا دیکھا. کیا اللہ سے بڑھ کر کسی بینک پر، کسی بینک والے پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے میں دوں گا 10 گنا. ریٹ آف ریٹرن اس نے کیا بتایا؟ من جاء الحسنہ، جو ایک نیکی کرے گا، اشرو 10 ٹائمز میں اس کو ملٹیپلائی کروں گا. ہے کوئی بینک اس وقت 10% کی گارنٹی دے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہے. رہا ہوگا پہلے، ہو سکتا مستقبل میں آ جائے، نہیں معلوم، اب تو نہیں ہے. اس کے باوجود پیغمبر نے کہا یا ربی زد لی امتی. پیغمبر سیٹسفائی نہیں ہوئے. پیغمبر اسلام نے اللہ سے دعا کی، پالنے والے اے میرے رب میری امت کے لیے اس ریٹ آف ریٹرن میں اور اضافہ کر دے. ادھر سے دوسری آیت آئی، کیا بول کر کہ جو اللہ کی راہ میں قرض دے گا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. دوسری آیت ہے. پہلے کیا تھا؟ اجر کریم. ابھی کیا کہا؟ اضعافا کثیرا، کہ میں اس کو کثیر اضافت کروں گا. پیغمبر اسلام اس پر بھی خاموش نہیں بیٹھے، پھر دعا کی یا ربی زد لی امتی، پروردگار میری امت کے لیے اور زیادہ کر دے. ادھر سے پھر آیت آئی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. مثال اس بندے کی جو اللہ کی راہ میں نیک عمل کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جسے اس نے ایک دانہ بویا ہو، جس سے 7 بالیاں ہوں گی، ہر بالی میں 100 دانے تھے. پھر فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ خدا بیاس ہے؟
مجھے دے دیا، آپ کو نہیں دیا، آپ کو دے دیا، مجھے نہیں دیا. کہا نہیں. اس مثال سے مشاہدہ پرست انسان کو سبق لینا چاہیے. پہلا سبق یہ ہے کہ انسان آج زمین میں بیج کو بوتا ہے تو نظروں سے وہ بیج غائب ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے مٹی میں مل گیا، لیکن یہی بیج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف باقی رہتا ہے، مستقبل میں شاداب زراعت کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. یہ نتیجہ ہے صبر و تحمل اور عاقبت اندیشی کا. یوں ہی ایسے لگتا ہے کہ جس دنیا کے اعمال ہمارے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، رائگاں ہو رہے ہیں. نہیں، جس طریقے سے بیج زمین میں بونے کے بعد باقی رہ کر ایک شاداب زراعت کی شکل میں آتا ہے، اسی طریقے سے اللہ وعدہ کر رہا ہے جب تم اللہ کی راہ میں نیک عمل کرتے ہو، تمہارا عمل ایسے ہی درخت کی شکل میں آتا ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. انسان جب کھیت میں محنت کرتا ہے تو آرائش کی فکر نہیں ہوتی، سجاوٹ کی فکر نہیں ہوتی، کمانے نہیں لگائی جاتی، جھنڈے نہیں لگائے جاتے. فقط کوشش ہوتی ہے سر کا پسینہ پیروں تک بہہ جائے، مگر وہ جو بیج میں نے بویا ہے وہ درخت کی شکل اختیار کر لے. عزیزان گرامی، اللہ یہی چاہتا ہے. تمہاری عبادت جب تم اللہ کی راہ میں کرتے ہو، اس میں سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہے، دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے. خلوص دل کے ساتھ جب تم ایک بیج عمل کی بوتے ہو، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اس کو 7 گنا ملٹیپلائی کر دے گا. کیا مطلب ہوا؟ اللہ یضاعف لمن یشاء، کہ خدا جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے. زمین کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. ہر موسم میں کوئی بھی پروڈکٹ آپ گرو نہیں کرتے، کسی بھی زمین پر کوئی بھی پروڈکٹ نہیں پیدا کیا جاتا. زمین کے اعتبار سے، آب و ہوا کے اعتبار سے، پانی کے اعتبار سے، جس کوالٹی کی آپ مینیور دیتے ہیں اس کے اعتبار سے آپ کی زراعت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اسی طریقے سے جب کوئی بندہ ہماری راہ میں کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس کے خلوص کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے ہم اس کی پیداوار میں اور اضافہ کرتے ہیں. نماز فجر مشکل کام ہے پڑھنا، پھر بھی بندہ اٹھتا ہے، لیکن موسم سرما میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا، یقینی طور کے اوپر اس کے خلوص میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے. اتنی ٹھنڈ میں بجائے گھر میں نماز سے فجر پڑھنے کے اگر میں محلے کی مسجد میں جا کر پڑھوں، ثواب میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بجائے محلے کی مسجد میں پڑھنے کے اگر میں خانہ کعبہ میں پڑھوں، وہی فجر کی نماز ہے، وہی 2 رکعت نماز ہے، مگر مقام کے بدلنے سے، ماحول کے بدلنے سے خود بخود خلوص میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. وہی اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں اور اضافہ کر دیتا ہے. تو آج کی مجلس میں کہہ رہا ہوں، دیجئے مت، اٹھا کے رکھیے. اللہ سے بڑھ کر کوئی بھروسہ مند نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی ریٹ آف ریٹرن نہیں دے سکتا. اس نے وعدہ کیا ہے 10 70 60 700 تک بات چلے گی. قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے جس کے اندر ہمارے لیے ریفرنس ہے کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے میری راہ میں دو گے میں تم کو 7 گنا اضافہ کروں گا. حسین نے کربلا کے میدان میں ساتھیوں کو بتایا، عاشور کی رات، 9 محرم کی رات میں امام حسین نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا ڈیسٹینیشن کیا ہے. معمولی بات نہیں تھی. پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں کئی موقعوں پر بتایا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، تمہاری منزل آگے ہے، یہ تو ایک راستہ ہے جس سے گزرنا ہے. تبھی تو مولا کائنات نے کہا تھا آہ من قلت الزاد و طول الطریق، افسوس، تعجب ہے کہ راستہ اتنا طولانی ہے اور میرے پاس توشہ جو میں نے بنا کے رکھا ہے بہت کم ہے. تو کم از کم اس کم توشے کو بڑھانے کے لیے کیوں نہیں میں اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اللہ کے بینک میں مسلسل
اضافہ کرتے جاؤں تاکہ روز محشر جب میری ملاقات اللہ سے ہوگی میدان محشر میں تو میرا کریڈٹ پہلے سے اس کے پاس جمع ہوگا۔ ایک ایسا بینک کہ جس سے بڑھ کر کوئی با اعتماد بینک نہیں ہو سکتا، ایک ایسا وعدہ کرنے والا کہ جس سے بڑھ کر کوئی وعدہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مثال ہم کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے خود پیغمبر اسلام نے زندگی میں کئی مواقع پر ہمارے سامنے پیش کیا۔ بس اپنے بیان کو آخری منزلوں پہ لانے سے پہلے چھوٹا سا واقعہ اور پھر ربط مسائب دوں وہیں سے۔ مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام ایک مرتبہ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو کسی شخص نے آ کر ان کے خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کیا، کچھ رقم پیش کی۔ پیغمبر نے اس رقم کو وصول کیا اور جتنے لوگ مسجد میں موجود تھے برابر ان کے وہ رقم تقسیم کر دی۔ مان لیجئے 100 درہم ہر ایک کے حصے میں آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو رقم آپ نے دی اس کا کچھ کرنا ہے؟ کہا نہیں۔ کہاں خرچ کرنا ہے؟ تمہاری مرضی، جو چاہے کرو۔ اصحاب بڑے خوش ہوئے، خوشی ان کی دوگنی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پیسے ہم کو ملے، کسی اور کو نہیں ملے، رسول اللہ کے ہاتھ سے ملے، تحفہ ملا۔ بہت بڑی بات تھی ان کے لیے کہ حضور کے ہاتھوں سے ہم کو 100 درہم ملے ہیں۔ دوسری خوشی یہ تھی کہ کوئی اس کو ٹیگ اٹیچ نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، پوری مکمل ہماری مرضی کے ساتھ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ چلے گئے گھروں کو اپنے اپنے۔ کچھ دن گزرے، زبردست گرمی پڑی تھی مدینے میں، پیغمبر نماز پڑھاتے ہیں، جانا ضروری تھا۔ اصحاب آئے نماز ظہر پڑھنے کے لیے۔ جب نماز مکمل ہو گئی حضور نے اپنا رخ بدلا، لوگوں کو دیکھا اور کہا کہ تم ٹھہرو، باقی لوگ جا سکتے ہیں۔ لوگ چلے گئے جن کو جانا تھا۔ اب جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو کچھ دن پہلے حضور نے کچھ پیسے دیے تھے۔ کیا حضور کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں، باہر چلتے ہیں۔ مسجد کے باہر نکلے، چلنا شروع کیا۔ شہر ہے، کچھ درخت ہیں، کچھ عمارتیں ہیں، کچھ سایہ پڑ رہا تھا، لیکن جب حدود شہر کے باہر چلنا پڑا تو یہ جملہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ لوگ افسوس کر رہے تھے کہ زمین اتنی گرم ہو چکی تھی کہ چمڑے کے جوتے پہننے کے باوجود ان کے پیر جل رہے تھے۔ تو سوچ رہے تھے کہ کاش وہ 100 درہم ہمیں نہ ملے ہوتے تو بہتر تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے اور پتہ نہیں حضور ہم سے کیا مشکل کام لینے والے ہیں۔ بہرحال حضور ساتھ ہیں، سب لوگ ادب و لحاظ کرتے ہوئے چلتے چلتے ایک بڑے سے پتھر کے سامنے جا کے حضور نے 10-12 آدمیوں کے قافلے کو روکا۔ کہ میں نے فلاں دن تم کو 100 درہم دیے تھے۔ مجبن نے بہت تیزی سے پکارا، یا رسول اللہ آپ نے دیے تھے مگر کہہ دیا تھا کہ ہماری مرضی سے خرچ کرنے کا ہے۔ بالکل تمہاری مرضی سے، اس کے متعلق میں کوئی سوال نہیں کر رہا۔ تم بالکل تمہاری مرضی تھی، میری مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ ہم نے تم کو آزادی دی تھی کہ تم جہاں چاہو وہاں خرچ کرتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے دیے تھے 100 درہم۔ کہا اپنے اپنے جوتے اتارو، ایک کے بعد ایک اس گرم پتھر پر چل کر کھڑے ہو کر مجھے بتاؤ کہ تم نے وہ 100 درہم کہاں خرچ کیے۔ اتارے جوتے، چڑھے پتھر پر۔ اب میں آپ ہی سے سوال کر لیتا ہوں، میرے سے سوال کر لیتا ہوں۔ بالفرض محال اگر میں نے کل 1000 روپے خرچ کیے ہیں، اگر آپ پوچھیں میں سے 1000 روپے کہاں خرچ کیے، شاید یاد نہیں آئے گا۔ تھوڑا بہت یاد آئے گا، سوچنے پر کچھ تو وقت لگے گا۔ یہاں تو مہینہ بھر پہلے کی بات تھی۔
اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آج سے 1 مہینہ پہلے فلاں تاریخ کو آپ کو 1000 روپے فلاں جگہ سے ملے تھے، وہ 1000 روپے آپ نے کہاں خرچ کیے؟ بات ذہن میں نہیں آ سکتی. اگر آئے گی بھی تو کچھ دیر آپ کو سوچنا پڑے گا. جتنی دیر سوچتے کھڑے رہیں گے اتنی دیر تک پیر جلنے والے ہیں. گئے ایک صحابی جوتے اتار کر پہاڑ پر کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں. جتنی دیر سوچتے جا رہے ہیں اتنی دیر پیر جل رہے ہیں. بار بار یہی خیال آ رہا ہے. جانے والے گھروں کو چلے گئے، 100 درہم کے چکر میں کتنے پیر جلا رہے ہیں. سب کو خیال تھا کہ ہمارے ساتھ حضور نے علی کو بلایا ہے، چلو آج دیکھتے ہیں کہ علی کے پیر کتنے جلتے ہیں. جب لسٹ ساروں کی ختم ہوئی، لائن کم ہوئی، علی کا نمبر آیا تو یہ مولا نے اپنی جوتیوں کو اتار کر پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی. لوگ انتظار میں تھے کہ دیکھیں گے کہ علی اپنا حساب کتنی دیر میں دیتے ہیں اور کیسا دیتے ہیں. ابھی ہم اپنی پوزیشن لے ہی رہے تھے کہ علی نے حساب بھی پیش کیا، لوٹ کر واپس بھی آ گئے. اپنے حساب کے لیے علی نے فقط ایک لفظ کہا، ایک لفظ. اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کروں تو 3 الفاظ بن جائیں گے. میں نے انفاق کیا. عربی میں کہا گیا انفقت، تو ایک ہی لفظ ہے یہ، انفقت. علی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو 100 درہم دیے تھے، قبل اس کے کہ میں گھر کو پہنچتا میں نے وہ 100 درہم راہ خدا میں فلاں بندے خدا کو دے دیا. تب حضور نے کہا تم کو آج 100 درہم کا حساب دینا تھا، تمہاری حالت خراب ہو گئی، تم ٹھہرنا چاہو تو انتظار نہیں کر سکے. محشر کے میدان میں ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر مرد تک کی زندگی کا تم کو حساب دینا ہے. آج تم کو انتظار میں 9 آدمیوں کا انتظار کرنا تھا، 10ویں نمبر پر تمہارا نمبر آنے والا تھا، تم سے برداشت نہیں ہو سکا. قیامت کے میدان میں تصور کر لو انسانوں کی کتنی بھیڑ ہوگی، کب تم کو کتنا انتظار کرنا پڑے گا. تب حضور نے کہا کیوں نہیں تم سب لوگ میرے بھائی علی کی طرح ہو جاتے کہ اتنی تیزی کے ساتھ انفاق کرو کہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ پل صراط کراس کر کے تم جنت میں پہنچ جاؤ. صلوات بر محمد و آل محمد. بس یہ پھر وہی بات ہوئی، مال دولت پیسہ، جو پھر بھی ہم لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں. جیسے میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا یا شاید پرسوں کی مجلس میں کہا تھا کہ انسان ہر قسم کا جہاد کرتا ہے، اور پیغمبر نے کہا تھا کہ اپنی نفس جہاد کرنا جہاد اکبر ہے. اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں انسان اگرچہ کہ سب کچھ خیرات کر دے، دے دے، لیکن اس کے باوجود کسی فنکار کا اپنے فن کو قربان کر دینا آسان کام نہیں ہے. پھر جملہ دہرا رہا ہوں، کسی فنکار کا اپنے فن کو قربان کر دینا، اس سے جو درد محسوس ہوتا ہے سوائے فنکار کے اور کوئی انسان اس درد کو محسوس نہیں کر سکتا. مال دولت جائیداد اولاد جان قربان کر دینا چھوٹا عمل بن جائے، لیکن اپنی چھپے ہوئے پوٹنٹ اسکل کو قربان کرنا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. سوچ کر بتائیے جذبات کا امتحان سب سے سخت ترین کربلا کے میدان میں کس نے دیا؟ 12 سال کی عمر سے جس انسان کو مسلسل یہ تعلیم دی گئی تھی کہ تمہیں ایک خاص دن اور ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی پھر جب وہ 32 برس کا ہو جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم آج جنگ نہیں کر سکتے، جس نے 50 ہجری میں 22 برس کی عمر تھی حضرت عباس کی،
جب امام حسن کے جنازے کو لوگ دفن کر کے گھر کو واپس آئے تھے، ہمارے درمیان ایک طریقہ ہے، یہ روایت قدیم ہے کہ جب قبرستان سے مرد واپس آتے ہیں تو جس گھر میں میت ہوتی ہے وہ گھر کی عورتیں آنے والے مردوں کا انتظار کرتی ہیں، وہاں پرسا دیا جاتا ہے۔ امام حسن کے جنازے کو دفن کر کے جوانان بنی ہاشم گھر کو واپس آئے تھے اور سب نے بڑھ بڑھ کر جناب زینب کو ان کے بھائی کی شہادت کا پرسا دیا تھا۔ تو جناب زینب فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ سارے بھائیوں نے مجھے پرسا دیا، مگر بات کیا ہے کہ عباس نے مجھے حسن کے مرنے کا پرسا نہیں دیا۔ نظر نہیں آئے عباس، ڈھونڈا تلاش کیا تو گھر کے ایک کونے میں اپنا سر زانوں میں چھپائے عباس رو رہے تھے۔ قریب جا کر جناب زینب نے پوچھا کہ بھائی عباس، آج میرے بھائی کی شہادت ہوئی، ہر بھائی نے آ کر مجھے پرسا دیا، مگر تم نے مجھے حسن کے مرنے پر پرسا نہیں دیا۔ تو روتے روتے عباس نے سر کو اٹھایا اور جواب دیا کہ بی بی غلام شرمندہ ہے، میں زندہ رہ گیا اور حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ اس جذبے کو عباس نے دبا کے رکھا، آج خاموشی اختیار کیا ہوا ہوں، کبھی تو وقت آئے گا۔ ہم یہ مسلسل سنتے ہیں کہ جناب عباس کے دل میں امام حسین کے لیے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی، بہت محبت۔ کتنی تھی؟ معیار محبت کیا تھا؟ ایک مرتبہ فضہ نے آ کر جناب زینب کو خبر دی، مدینے کی زندگی کا واقعہ، کہا بی بی میں قمر بنی ہاشم کو دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ عباس پر کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، کوئی نہ کوئی مشکل ہے، مگر بتاتے نہیں ہیں۔ جناب زینب نے پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ عباس کسی مشکل میں ہے؟ کہا بی بی وہ سوتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں مگر سوتے نہیں ہیں۔ طلب کیا جناب عباس کو، کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا شہزادی بات کچھ نہیں ہے، ایک مرتبہ آقا نے مجھے آواز دی، طلب کیا، ان کی آواز پر لبیک کہتا ہوا میں تیزی سے دوڑا، تیزی کچھ زیادہ تھی کہ رکنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو دیوار کا سہارا لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر آقا نے کہہ دیا کہ عباس آج ہم نے تم کو پکارا تو اس تیزی سے آ گئے، مگر ایک دن ہوگا ہم تم کو بار بار آواز دیں گے مگر تم ہماری آواز پر نہیں آؤ گے۔ تو شہزادی مجھے گمان ہوا کہ شاید میں مدینے کے باہر رہوں گا، تبھی تو آقا کی آواز نہیں سن پاؤں گا، یا ہو سکتا ہے کہ میں سوتا رہوں گا، تبھی تو آقا کی آواز نہیں سن پاؤں گا۔ تو میں نے طے کر لیا کہ نہ میں مدینے کے باہر جاؤں گا نہ کبھی سوؤں گا۔ زینب نے عباس کے بازو کو تھاما، خدمت امام میں آئی، کہا ماں جائے بتاتے کیوں نہیں کس دن کے انتظار میں عباس کو جگا رہے ہو؟ تب حسین نے کہا زینب یہ دن مدینے میں آنے والا نہیں ہے، وہ تو کربلا کا میدان ہوگا، عاشور کا دن ہوگا۔ حسین بار بار اس عباس کو پکارے گا مگر عباس نہیں۔ مدینے سے نکلتے وقت مکے میں جو جناب عباس کا خطبہ ہوا ہے، دوسری محرم کو جب قافلے اہل حرم زمین کربلا پر قدم رکھا ہے، چوتھی محرم کو جب دریا پر سے خیمے ہٹانے کا حکم آیا، امام نے قمر بنی ہاشم کو بلا کر کہا کہ عباس ہم نہیں چاہتے کہ جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے ہو، حکم آیا ہے کہ دریا پر سے خیمے ہٹائے جائیں، ہٹا لو۔ ایک ہی سوال کیا
ملا خیمے ہٹا لوں؟ یہ ہے ایک جری، ایک شجی، ایک فنکار، ایک انتظار کرنے والا انسان جو پچھلے 20 سالوں سے فقط اس کے ذہن میں بات بٹھائی گئی تھی کہ تمہیں کسی خاص دن کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ انسان سے کہا جا رہا ہے خاموشی کے ساتھ اپنے خیام کو ہٹانا ہے۔ عباس نے ہٹا لیا۔ شب عاشور عمر سعد نے جنگ کی ابتدا کی۔ امام نے جناب عباس کو طلب کر کے کہا کہ جاؤ اور عمر سعد سے کہو کہ ہم ایک رات کی مہلت چاہیے۔ ایک ہی لفظ کہا، ملا ہم کو مہلت چاہیے؟ کہاں باس، فقط اتنا کہہ دو کہ ہم کو عبادت الہی کے لیے ایک رات کی مہلت چاہیے۔ جب وہ جانے لگے تو جذبات پر قابو پاتے ہوئے جا رہے تھے۔ حبیب اور زہیر دونوں نے آپس میں گفتگو کی کہ تمہیں یاد ہے اس جوان کے باپ کی جب شادی ہو رہی تھی تو علی نے شرط لگائی تھی کہ ایسے خاندان میں علی چاہتے ہیں کہ علی کا رشتہ طے ہو کہ جس سے ایسا بیٹا پیدا ہو جو ان کی نمائندگی کر سکے۔ اتنا جلال نمودار ہوا کہ رکابیں توڑ دی، کہ قسم خدا کی اپنے مقام پر کھڑے رہتا ہوں، جا کر فقط مولا سے مجھے جنگ کی اجازت دلا دو۔ اگر تم نے اجازت دلا دی، شام ختم ہونے سے پہلے لشکر شام کو اگر شام تک نہ ڈھکیل دوں، علی کا بیٹا نہ کہنا۔ عاشور کی صبح جن بچوں کو عباس نے جنگ کے جوہر سکھائے تھے، اون محمد قاسم پسران مسلم، اپنی نظروں کے سامنے ان بچوں کو مرتا ہوا دیکھا۔ دل سے فقط ایک ہی آواز آتی تھی، ٹھہرو میرا بھی تو وقت آنے والا ہے۔ جب دیکھا کہ قاسم زندگی میں پامال ہو گئے تو امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں مولا اب نہیں رکھا جاتا، اب اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا عباس تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ کہا اچھا جاؤ بچوں کے لیے سب لے آپ پانی لے آؤ، بیویوں سے رخصت ہو لو۔ خیمے میں آئے، شہزادی زینب کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ صرف اتنا کہا کہ بی بی اب آقا تنہا رہ گئے ہیں۔ زینب نے عباس کی گفتگو کو سنا تو کبھی عباس کے چہرے کو دیکھا، کبھی اپنے بازوؤں کو دیکھا۔ عباس نے سوال کیا کہ شہزادی غلام آپ سے اجازت مانگتا ہے مگر آپ کبھی میرے چہرے کو دیکھتی ہیں کبھی بازوؤں کو دیکھتی ہیں۔ جناب زینب نے کہا کہ عباس میں چھوٹی سی تھی، بابا کی گود میں سویا کرتی تھی، بابا میرے بازوؤں کو چوم کر روتے تھے، میں پوچھتی تھی بابا روتے کیوں ہو؟ تو بابا جواب دیتے تھے کہ زینب ایک دن آئے گا تمہارے بازو میں رسیاں باندھی جائے گی۔ عباس خیال یہ آتا تھا کہ بابا کا کہا غلط نہیں ہو سکتا، مگر گمان یہ کرتی تھی کہ جس کا بھائی عباس ہو اس کے بہن کے بازو میں کون ہو سکتا ہے جو رسیاں باندھے۔ لیکن اب تم جا رہے ہو تو جاؤ، خدا حافظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ وقت قریب آ گیا کہ اب ہمارے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ بیویوں کو سلام کیا، عباس آگے بڑھے، ایک مرتبہ سکینہ نے لا کر مشک دے دی، کہتا اگر ممکن ہو سکے تو میرے واسطے کچھ تھوڑا سا پانی لے آئیے۔ عباس نے مشک کو سنبھالا، آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، بچی نے دامن عباس تھام لیا، کہا چچا عباس صبح سے لے کر اس وقت تک جو بھی سپاہی اس لباس میں میدان کو گیا وہ لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ بچی کو تسلی دینے کے لیے عباس نے زرہ اتار دی، تلوار رکھ دیا، نیزے کو رکھ دیا، مشک لیے ہوئے آدھا کی طرف بڑھنے لگے۔ دریا کا رخ ہے، اس ساتھ ساتھ
4 سال کی سکینہ اپنے ساتھ کے بچوں کو جمع کرتے جا رہی ہے، ایک ایک خیمے میں جاتی ہے، بچوں کو جمع کرتی ہے اور اشارہ کر کے بتاتی ہے کہ میرا چچا پانی لانے گیا ہے، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، ابھی تم کو پانی پینے کے لیے مل جائے گا۔ ام رباب کے خیمے میں جاتی ہے، کہتی ہے کہ اماں علی اصغر پیاسے ہیں، کچھ دیر کی بات ہے، علم بلند ہو چکا ہے، میرا چچا دریا تک پہنچ چکا، کچھ دیر میں پانی مل جائے گا، علی اصغر کی پیاس دور ہو جائے گی۔ عباس نے پانی کو بھر لیا، مشک بھری گئی، دریا سے لوٹنے کا ارادہ کیا، ایک آگے بڑھتے جا رہے تھے، ایک مرتبہ علم مبارک کو جھٹکا لگا، آپ سمجھ گئے کہ عباس پر کیا ظلم ہوا، کہ عباس کا ایک شانہ قطع ہو گیا، آگے بڑھنے لگے، دوبارہ ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگا، عباس کا دوسرا شانہ بھی قطع ہو گیا۔ تمنا عباس یہ ہے کہ مشک کسی طرح سے خیام حسینی تک پہنچ جائے، سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کر آئیں گے، کسی طرح سے عباس کا وعدہ وفا ہو جائے۔ کسی سپاہی میں ہمت نہیں تھی کہ عباس کے شانے قطع ہو جانے کے بعد بھی عباس پر کوئی حملہ کر سکے، قریب نہیں آ رہا تھا کوئی سپاہی، عباس آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تصور کیجئے ایک ایسا سپاہی جس کے دونوں شانے قطع ہو چکے ہیں مگر دہن مبارک میں مشک سکینہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ راوی لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا بار بار عباس رکابوں پر زور دیتے اور کھڑے ہو جاتے، بار بار رکابوں پر زور دیتے کھڑے ہو جاتے۔ بعد میں بتانے والوں نے بتایا کہ کھڑے کیا ہوتے تھے، کھڑے ہونے کا مقصد یہ تھا وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابھی سکینہ کا خیمہ کتنی دور باقی۔ لشکر میں آواز گونجی کہ عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے، عباس کی مشق میں ہے، لہذا عباس پر وار کرنے سے پہلے مشق پر وار کرو۔ بس جیسے ہی یہ اعلان ہوا ایک مرتبہ ہزاروں تیر چلنے لگے مشق سکینہ پر تاکہ پانی بہہ جائے، یہ پانی خیام حسینی تک نہ پہنچے۔ جو شخص، جو سپاہی جس کے دونوں ہاتھ قطع ہو چکے ہیں، اب وہ پانی کی حفاظت کرے تو کیسے کرے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ عباس نے مشق کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو اس طریقے سے جھکایا کہ مشق کے اوپر سپر بن گئے۔ جیسے ہی عباس نے اپنے آپ کو مشق پر جھکایا، ایک شخی نے آگے بڑھ کر عباس کے سر پر ایسا گرز مارا کہ عباس اب زمین پر، گھوڑے پر رہ نہ سکے، زمین پر تشریف لائے، مشق پر تیر لگا، سارا پانی بہ گیا، آواز دی حسین غلام کا آخری سلام قبول کرنا۔ نہیں معلوم یہ آواز کو سن کر حسین نے کیا مرثیہ پڑھا، ہم تک ایک بند پہنچتا ہے، اے عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ کیسے حسین عباس کے لاشے پر پہنچے ہمیں نہیں معلوم۔ تیزی کے ساتھ بیان کرنے والا کچھ جملے بیان کر دیتا ہے، میں فقط 2 جملوں پر آپ کو روکنا چاہتا ہوں، اسی پر شاید مجلس ختم ہو جائے۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ حسین جب عباس کے لاشے پر پہنچے کیا دیکھا؟ ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں لہو ہے، سر زخمی ہے، ہاتھ جسم سے قطع ہو چکے ہیں۔ پھر کہوں گا حسین نے کیا دیکھا؟ ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں لہو ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں لہو ہے۔ عزیزان گرامی، جس میں انسانی میں آنکھ سب سے زیادہ نازک ترین عضو کا نام ہے، چھوٹا سا تنکا بھی اگر ہماری آنکھ میں چلا جاتا ہے بے اختیار ہمارا ہاتھ آنکھ تک چلا جاتا ہے۔ غربت عباس تصور کیجئے، اس عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا مگر جس میں عباس پر ہاتھ نہیں تھے۔ دوسری مصیبت کا لمحہ یہ ہے، حسین عباس کی آنکھ سے تیر کو نکالا، لہو کو نکالا، سارے مراحل ختم ہوئے، عباس کی روح پرواز کر گئی، پرچم کو لیا، خیام حسینی کی طرف حسین لوٹ کر واپس آئے۔ کیا بات کہہ دیا میں نے؟ کل تک آپ نے جو بھی شہید کے مصائب سنے، میں نے بار بار کہا جب کبھی میدان سے کسی کے مرنے کی آواز آئی، سلام کی آواز آئی، حسین جاتے تھے، لاشا اٹھا کر لاتے تھے۔ کربلا کی تاریخ کا واحد لاشا ہے، واحد لاشا جو حسین نے اٹھایا نہیں۔ وجہ کیا تھی ہمیں نہیں معلوم،
لکھنے والوں نے مختلف وجوہات لکھی، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کے کوئی چیز زمین سے اٹھانے کے لیے انسان کو جھکنا پڑتا ہے، جھکنے کے لیے کمر میں طاقت چاہیے۔ حسین نے جس کے مرنے پر مرثیہ پڑھا کہ عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب حسین عباس کے لاشیں کو کیسے اٹھاتے؟ واحد لاشا ہے، دریا کے کنارے پر حسین نے چھوڑ دیا، عباس کا لاشا خیمے تک نہیں لایا گیا، لیکن بچوں نے دیکھا کہ حسین واپس آ گئے، علم واپس آیا ہے، عباس واپس نہیں آئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو پانی کا کوزہ لیے ہوئے عباس کا انتظار کر رہے تھے، ایک مرتبہ حسین کو گھیرے میں لے لیا، سوال کرتے تھے حسین عباس کہاں ہے؟ آقا عباس کہاں ہے؟ حسین آنکھوں سے آنسو جاری کیے ہوئے خاموش بیٹھے ہیں۔ کربلا کی زمین پر ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ذاکر حسین ہے، عباس کا علم بلند ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے سوال کر رہے تھے مگر حسین کچھ کہتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، دامن حسین کو تھام کر سوال کیا، بابا علم آ گیا مگر میرا چچا واپس نہیں آیا۔ تب حسین سے رہا نہ گیا، کہا سکینہ اب تیرا چچا کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، عباس کے شانے کٹ گئے، تمہارا چچا دریا پر آرام کر رہا ہے۔ سکینہ اپنی مسجد سے اٹھی، دوڑتی ہوئی خیام اہل بیت میں پہنچی، کہا بیبیو تمہیں معلوم بھی ہے کہ کیا ہو گیا؟ علم واپس آیا ہے، چچا عباس واپس نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ مجھے تماچے لگائے جائیں گے، دامن میں آگ لگے گی، گھروں میں آگ لگے گی، سروں سے چادریں چھنی جائے گی، زنجیریں پہنا کر اسیر کیا جائے گا، غربت کے سفر کا آغاز ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔ ایک بے کسو غریب کا کنبہ اجڑ گیا، ایک بے کسو غریب کا کنبہ اجڑ گیا، گودی اجڑ گئی کوئی جھولا اجڑ گیا، گودی اجڑ گئی کوئی جھولا اجڑ گیا، اے عرض کربلا تیری گودی میں آن کر، اے عرض کربلا تیری گودی میں آن کر، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، پانی ملا نہ فاطمہ کے نور عین کو، دریا ترس کے رہ گیا پائے حسین کو، بچے آتش سے ماہی بے آب ہو گئے، آخر تڑپ کے موت کی گودی میں سو گئے، اے عرض کربلا تیری گودی میں آن کر، اے عرض کربلا تیری گودی میں آن کر، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، لیلا کا چاند ظلم کی بدلی میں گھر گیا، نیزہ جگر پہ کھا کے جوانی میں مر گیا، نیزہ جگر پہ کھا کے جوانی میں مر گیا، کیا موت تھی خدا کی قسم دل دہل گئے، دو ہچکیوں سے خاک میں ارمان مل گئے، اے عرض کربلا تیری گودی میں آن کر، اے عرض کربلا تیری گودی میں آن کر، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، شبر کا لال اور وہ نئے رنگی جہاں،
موت آئی کیسے وقت میں دولہا بنا کہاں، صحرا الٹ کے حق کی حمایت میں کیا گیا، دولہے کا جسم گھوڑوں سے پامال ہو گیا۔ اے عرض کربلا تیری گودی میں آ کر، اے عرض کربلا تیری گودی میں آ کر، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ عباس جس کے دم سے تھا سرور کو اطمینان، تھی جس کے دم سے فوج حسینی کی آن بان، تھی جس کے دم سے فوج حسینی کی آن بان، شان کٹا کے شیر ترائی میں سو گیا، زینب کی لو اسیری کا سامان ہو گیا۔ اے عرض کربلا تیری گودی میں آ کر، اے عرض کربلا تیری گودی میں آ کر، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا۔